انسانی ذہن نا ہمیشہ ایک عجیب سی کشمکش میں رہتا ہے۔ ایک طرف ہماری عقل ہے جو ہر وقت ثبوت مانگتی ہے، اور دوسری طرف ہماری روح ہے جسے صرف حتمی سکون چاہیے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بے حد گہری تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک ایسے ہی فکری سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو شک اور شبہات کی الجھنوں سے نکل کر سیدھا یقین کی منزل تک جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا منطق یعنی لاجک اور ہمارا ایمان واقعی ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، عقل تو ہمیشہ دلائل ڈھونڈتی ہے، جبکہ روح کا مطالبہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی الجھن ہے جس نے صدیوں سے انسان کو پھنسا رکھا ہے۔ تو کیا ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا واقعی ممکن ہے، یا پھر سچے یقین تک پہنچنے کے لیے کسی ایک کو راستے میں ہی چھوڑنا پڑتا ہے؟ تو آئیے اس تجزیے کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ایمان اور منطق کا تعلق اور عقل کی حدوں سے آگے کا قدم۔ اگر ہم غور کریں تو دین کی پوری عمارت دراصل غیب پر ایمان لانے پر کھڑی ہے۔ غیب کیا ہے؟ اصل میں جو چیز آنکھ سے نظر آ جائے یا جو آسانی سے عقل کی گرفت میں آ جائے وہ تو غیب نہ رہی نا۔ سچا ایمان تو کہتے ہی اس بات کو ہے کہ انسان اس چیز کو پورے دل سے تسلیم کرے جو بظاہر آنکھوں کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ یہی تو ایمان کی اصل آزمائش ہے۔ اب منطق اور ایمان کا فرق دیکھیے۔ منطق یعنی لاجک ہمیشہ کیوں اور کیسے کے چکر میں الجھی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر عقل سوال اٹھائے گی کہ مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں ہی کیوں ہیں، لیکن روحانیت کے اس راستے پر ایسی منطق ڈھونڈنا محض وقت کا ضیاع ہے۔ ایمان کا سیدھا سا تقاضا یہ ہے کہ جو مان لیا ہے بس اسے سچے دل سے تسلیم کر لیا جائے، بنا دیکھے، بنا عقل لڑائے۔ بات بالکل صاف ہے۔ جہاں ایمان شروع ہوتا ہے نا، وہاں مادی منطق کو ہر حال میں قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، عرفان نفس کا سفر اور اپنے ہی اندر خالق کی پہچان۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی پہچان کر لینا ہی دراصل خالق کی پہچان ہے۔ سوچئے، ہم میں سے ہر ایک انسان ایک بالکل یونیک یونٹ ہے، ایک ایسی منفرد اکائی کہ پوری کائنات میں اس جیسا سانچہ نہ پہلے کبھی بنا تھا اور نہ آئندہ کبھی بنے گا۔ اور ذرا اپنی ان نعمتوں کو دیکھیں، یہ بنائی، یہ بہترین صحت، کیا ہم نے واقعی انہیں اپنی محنت سے کمایا ہے؟ بالکل نہیں، یہ سب تو خالق کی طرف سے بن مانگے تحفے ہیں۔ اور ٹھیک جس لمحے ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے، ہمارے اندر کا سارا غرور، ساری انا خود بخود شکر اور عاجزی میں بدل جاتی ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، تسلیم و رضا، یعنی اس ایک منزل واحد کی جانب کا سفر۔ یہاں پر ایک نہایت ہی باریک فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جس طرح اسکول، کالج یا دفتر جانے کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن آخرکار منزل سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی روحانیت کے اس سفر میں ہر انسان کا راستہ اس کے ذاتی حالات اور آزمائشوں کے حساب سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے لیے راستہ آسان، کسی کے لیے کٹھن، لیکن ان تمام الجھے ہوئے راستوں کی منزل صرف ایک ہے، اور وہ ہے خالق کی مشیت کو پہچاننا اور پھر اس پر مکمل طور پر راضی ہو جانا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس منزل رضا تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کا حل انتہائی سادہ مگر مشکل ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے صرف 2 عام سی انسانی عادتوں کو نکال باہر کرنا ہوگا۔ پہلی چیز ہے ڈیمانڈ یا مطالبہ۔ اس کائنات کے نظام سے یہ ضد بالکل چھوڑ دینی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہماری مرضی کے مطابق ہی چلے گا۔ اور دوسری چیز ہے کمپلینٹ یا شکایت۔ جو کچھ ہمیں مل گیا یا جیسے بھی حالات بن گئے، ان پر شکوہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ جو شخص یہ 2 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دے تو سمجھ لیں کہ وہ رضا کے اس عظیم مقام تک پہنچ گیا۔ اور سوچئے، اگر شکایت نہیں کرنی تو پھر جو جیسا ہے اسے ویسا ہی تسلیم کرنا ہوگا، چاہے وہ سانپ ہو یا بچھو۔ اس کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے کے پیچھے ایک گہری حکمت موجود ہے۔ خالق کی کسی بھی تخلیق میں نقص نکالنے کا سیدھا سا مطلب کیا ہے؟ یہی نا کہ ہم دراصل بنانے والے کے ہنر میں نقص نکال رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ جس دن انسان خالق کی ہر تخلیق کا احترام کرنا سیکھ لیتا ہے، بس اس دن وہ مکمل طور پر منشاء الہی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، غیر اللہ اور معاشرہ، جہاں ہم سچی محبت اور اصلاح کے نئے زاویے سمجھیں گے۔ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں لفظ غیر اللہ تو اکثر سنا ہوگا، لیکن آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ دراصل غیر اللہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی ایسی خواہش یا کوئی بھی ایسی رکاوٹ ہو سکتی ہے جو ہمیں خالق کی یاد سے غافل کر دے۔ بات بالکل سمپل ہے، اگر کوئی دنیاوی نعمت یا رشتہ ہمیں سیدھا اللہ کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ پھر غیر اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔
यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना निहायत ज़रूरी है। लोग अक्सर ये समझ बैठते हैं कि अपने दुनियावी रिश्तों से मोहब्बत करना शायद गैरुल्लाह की मोहब्बत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तड़पना, या फिर माँ बाप और औलाद का आपस में बेपनाह प्यार होना, ये सब तो बिल्कुल फितरी मोहब्बतें हैं। और सच पूछिए तो ये ऐन मशीयत इज़्दी हैं। जब तक ये मोहब्बतें खालिक के रास्ते में दीवार न बने, ये मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कॉल है कि सब्जियां तो जल्दी उगाती हैं, लेकिन पेड़ यानी दरख्त बनने में सदियां लगती हैं। ये वाकई एक इंतहाई ताकतवर इस्तिआरा है। देखें, किसी भी माशरे की इस्लाह रातों रात किसी जादू से नहीं होती। एक सच्चा मुसले या कोई दीदावर उस दरख्त की मानिंद होता है जिसे परवान चढ़ने और सायादार बनने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जब वैसा एक बाएतबार शख्स खड़ा होता है ना, तो वो अकेला ही पूरे माशरे की बुनियादें सीधी कर देता है। और अब हम इस फिक्री सफ़र के 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, मौत का खौफ, विरासत और हतमी हवालगी का तसव्वुर। ग्रेज ही खौफ है, यानी बचकर भागना ही डर है। ये चंद अल्फाज अपने अंदर पूरी एक कायनात समेटे हुए हैं। हम इंसान मौत से जितना ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, हमारा खौफ उतना ही अजीम होता चला जाता है। लेकिन ठीक जिस लम्हे हम भागना छोड़कर ठहर जाते हैं और पूरे यकीन के साथ उस हकीकत का सामना करते हैं, तो वो सारा का सारा डर खुद ब खुद हवा में तहलील हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मौत के बारे में एक इंतहाई तसल्ली बख्श और प्यारा तसव्वुर पेश करती हैं। मौत किसी चीज़ का इख्तिताम नहीं है, ये तो बस एक बेहतर जगह और अपने असल यानी अपने खालिक की तरफ वापसी का एक खूबसूरत सफ़र है। और जहाँ तक बात है उन दुनियावी कामयाबियों और मालो दौलत की जिन्हें छोड़ने का दुख हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है, उसका नज़रिया तो बहुत ही सादा है। हम यहाँ कुछ खो नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज अगले बंदे को हैंड ओवर कर रहे हैं। असल कामयाबी ये है कि जिस खुशी से ये सब खालिक से वसूल किया था, बिल्कुल उसी खुशी से अगली नस्ल के हवाले कर दिया जाए। और अब ज़रा इस हिंसे यानी नंबर 40 पर गौर कीजिए। ये महज कोई आम सा आदत नहीं है, बल्कि ये इस बात का अटल फैसला करता है कि जब कोई इस दुनिया से अपना आखिरी चार्ज हैंडओवर करके रुखसत होता है, तो आगे उसका असल मकाम क्या होने वाला है। क्योंकि असल कामयाबी महलो महलात छोड़ना नहीं, बल्कि खैर और भलाई की विरासत छोड़ना है। असल इनाम याफ्ता लोग वही हैं जो इस दुनिया से जाते हुए अपने पीछे सिर्फ आसानियां छोड़कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके रुखसत होने पर अगर 40 ईमानदार लोग सच्चे दिल से ये गवाही दे देना कि ये इंसान बहुत अच्छा था और बखैरियत इस दुनिया से गया है, तो वो अपने खालिक के यहाँ भी इनाम के हकदार ठहर जाते हैं। यही तो असल कामयाबी है कि दुनिया के इंसानों के दिल आपके हक में गवाही दे दें। यहाँ पर हमारा आज का ये फिक्री सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचता है, लेकिन जाते जाते एक ऐसा चुपता हुआ सवाल है जो वाकई हम सब के जहनों में गूंजना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर वो आखिरी हैंड ओवर का लम्हा आज ही आ जाए, तो क्या हमारे पास ऐसे 40 लोग मौजूद हैं जो हमारी इस बेहतरीन ज़िंदगी की सच्ची गवाही देंगे? क्या हमने अपनी इस दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे 40 सच्चे गवाह कमाए भी हैं या नहीं? इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा। क्या ये मुमकिन है कि कायनात के सबसे बड़े सच को समझने के लिए आपको अपना सबसे बड़ा हथियार यानी अपनी अक्ल और मंतिक को बिल्कुल ही कुर्बान करना पड़े? ये एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि देखें, हम बचपन से यही सीखते आए ना कि हर चीज को परखो, सवाल उठाओ, सबूत मांगो। लेकिन आज की इस तफसीली निशिस्त में हम एक ऐसी फिक्र पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी रिवायती सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है। सही। हम आज हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों और उनकी जो महाफिल गुफ्तगू थीं, उनके कुछ औराक खंगालेंगे, जिसमें इंसान के अंदरूनी सफ़र, ईमान की हकीकत और कायनात के साथ हमारे रिश्ते को बयान किया गया है। और आखिर में हम इस राज पर भी बात करेंगे कि ज़िंदगी की हतमी कामयाबी का फैसला मौत के बाद 40 गवाहों की सूरत में कैसे होता है। जबरदस्त। देखिए, ये एक ऐसा फिक्री सफर है जो सीधा हमारी अना पर ज़र्ब लगाता है। आज के इंसान की जो पूरी जिंदगी है ना, वो इल्लत और मालूल यानी कॉज एंड इफेक्ट पर खड़ी है। हाँ, बिल्कुल। हम यही समझते हैं कि वही अगर हमने अलिफ किया तो उसका नतीजा बे निकलेगा, बादल आएंगे तो बारिश होगी। लेकिन वासिफ साहब की तालीमात उस मादी ढांचे से मुकम्मल बाहर निकलने का मुतालबा करती हैं। उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि रूहानियत को समझने के लिए आपको अपने सोचने का आला, वो जो टूल है, वही बदलना होगा। यानी हर अमल की कोई ठोस मादी वजह तलाश करना हम छोड़ दें। लेकिन
ہمارا آج کا جو ذہن ہے وہ تو چلتا ہی کیوں پر ہے؟ میرا مطلب ہے ہم تو عقیدے میں بھی منطق تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اگر ہم منطق کو ہٹا دیں تو اس فریم ورک میں ایمان کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی. وہیں بنتی ہے جہاں آپ کی منطق کی حد ختم ہوتی ہے. دیکھیں، واصف صاحب بہت صراحت سے لکھتے ہیں کہ دین کی پوری عمارت جو ہے وہ غیب پر ایمان لانے پر کھڑی ہے. اب منطق کا اصول کیا ہے؟ منطق صرف ان چیزوں کا احاطہ کر سکتی ہے جو آپ کے حواس کے مشاہدے میں ہوں، جنہیں آپ لیبوریٹری میں ٹیسٹ کر سکیں. چونکہ غیب مشاہدے سے ماورا ہے، اس لیے انسانی عقل وہاں جا کر بالکل اندھی ہو جاتی ہے. اچھا. جی، جو شخص سچا ایمان لاتا ہے وہ شعوری طور پر مادی منطق کو رد کر کے بنا دیکھے تسلیم کرنے کا راستہ چنتا ہے. اگر آپ نے دیکھ کر یا ثابت کر کے مانا تو وہ غیب پر ایمان تو نہ رہا نا. بالکل، وہ تو پھر ایک سائنسی حقیقت بن گئی. اس میں ایمان کا کیا کمال ہوا؟ یہ بات سن کر مجھے وہ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ منطق کے ذریعے غیب کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فٹے یا رولر سے آم کی مٹھاس ماپنے کی کوشش کرے. کیا بات ہے، بالکل صحیح تشبیہ ہے. ٹول ہی غلط ہے نا. آپ لمبائی ماپنے والے آلے کو زبان پر رکھ کر مٹھاس کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور اس ٹول کا غلط استعمال صرف بے نتیجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ عقیدے کی بنیاد کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے. دین میں منطق تلاش کرنا یا اللہ کی ذات کے گرد عقلی الجھنیں پیدا کرنا یہ محض وقت کا ضیاع ہے. واصف صاحب کی تحریروں میں اس کی بڑی سادہ مگر گہری مثالیں ملتی ہیں. اب نماز کی رکعتیں ہی لے لیں. انسانی عقل اس بات کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتی کہ مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعتیں کیوں ہیں. واقعی اس میں کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے جو شام اور رات کے وقت کو رکعتوں کی تعداد سے جوڑ سکے. یہ خالصتاً تسلیم کرنے کا مقام ہے. اسی طرح جیسے ایک شہید کا تصور ہے. اگر ہم میڈیکل سائنس یا منطق کی اینک سے دیکھیں تو ایک شہید کے جسمانی اعضاء تو کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں. وہ دنیاوی اعتبار سے فوت ہو چکا ہے. بالکل کلینکلی ڈیڈ. ہاں، لیکن دین اسے زندہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کا شعور نہیں. یہاں آ کر واقعی عقل کے پر جلنے لگتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ضرور. کیا ہم واقعی اپنی ساری زندگی کی سیکھی ہوئی منطق کو ایک دم سے سوئچ آف کر سکتے؟ انسان کا جو تجسس ہے وہ تو اسے کھوج لگانے پر مجبور کرتا ہے. اگر ہم اس منطقی ٹول کو پھینک دیں گے تو پھر ہم سچائی کو کیسے پائیں گے؟ کیا ہم محض اندھے بن کر چلتے رہیں؟ نہیں، اندھے بن کر چلنے کا ہرگز نہیں کہا گیا. بات صرف اس کھوج کے رخ کو موڑنے کی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ باہر کی دنیا میں مادی منطق سے سچائی نہیں پا سکتے تو اس کھوج کا رخ باہر سے اندر کی طرف مڑ جاتا ہے. اور اسی اندرونی سفر کو عرفان نفس یا اپنی پہچان کہا گیا ہے. جب آپ کی منطق باہر جواب دینے سے قاصر ہو جائے تو آپ کو اپنے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے. عرفان نفس، یہ تو بڑا روایتی سا صوفیانہ لفظ لگتا ہے. آج کل تو ویسے پاپ سائیکالوجی میں بھی سیلف ڈسکوری کا بڑا چرچا ہے. ہاں، آج کل وہ کافی ٹرینڈ میں ہے. بالکل، کہ بھئی اپنی پسند ناپسند جانے، اپنی کیریئر کے مقاصد پہچانے. کیا یہ وہی اپنی پہچان ہے؟ نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے. واصف صاحب کے نزدیک اپنی پہچان کا محض اپنی نفسیاتی خوبیوں یا خامیوں کی کوئی فہرست بنانا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کا اصل اپنے خالق کی صفات کو اپنے وجود میں محسوس کرنا ہے. اللہ نے ہر انسان کو ایک ایسی منفرد اکائی یعنی ایک یونیک یونٹ بنا کر بھیجا ہے جیسی شکل، جیسا فہم نہ کائنات میں پہلے کبھی آیا ہے اور نہ دوبارہ کبھی آئے گا. سبحان اللہ. اس انفرادیت پر غور کرنا اصل اپنی پہچان ہے. اور اس کا سب سے اہم پہلو یہ ادراک ہے کہ انسان کے اندر جو بھی کمال ہے، چاہے وہ اس کی ذہانت ہو، اچھی شکل ہو یا نرم دل ہو، وہ اس کا اپنا کمایا ہوا نہیں ہے بلکہ عطا کیا ہوا ہے. یعنی ہم نے اپنی مرضی سے بینائی، صحت یا زندگی کا انتخاب تو نہیں کیا. ہم نے کوئی محنت نہیں کی ان چیزوں کے لیے. بالکل بھی نہیں. یہ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں تحفے میں ملی ہیں. عرفان نفس یہ ہے کہ انسان اس بات کا گہرا شعور حاصل کرے کہ یہ سب کسی اور کی عطا ہے اور اس نعمت کے چھن جانے سے پہلے اس اصل مالک کا شکر ادا کرے. یہ تو اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کرائے کے گھر میں رہے
اور باہر سڑک پر چلتے لوگوں کو بتاتا پھرے کہ یہ شاندار گھر اس نے خود اپنی محنت سے تعمیر کیا ہے، ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصل مالک مکان کوئی اور ہے، وہ کریڈٹ خود لے رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ہم آج کی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سیلف میڈ ہونے کا کلچر ہے۔ جی ہاں، ہم لنکڈ ان پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ہر شخص اپنے بل بوتے پر کھڑے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا کریڈٹ خود سے چھین کر اسے محض ایک عطا سمجھنا کتنا مشکل خیال ہے۔ یہ تو انسان کی انا کو سیدھا زمین پر دے مارنے والی بات ہے۔ دیکھیں، یہ انا کو مٹانے کا ہی تو عمل ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ اس گھر کے محض کرایہ دار ہیں اور سب کچھ عطا شدہ ہے، تو جاننے اور ماننے کا وہ تضاد جس پر ہم شروع میں بات کر رہے تھے، وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اور یہ شکر گزاری کی کیفیت جب مضبوط ہوتی ہے تو یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جسے تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ تسلیم و رضا؟ جی، یعنی اب صرف نعمتوں کو ماننا نہیں ہے، بلکہ حالات جیسے بھی ہوں انہیں اسی خوشی سے قبول کرنا ہے جیسے وہ خالق کی طرف سے طے کیے گئے ہیں۔ اور رضائے الہی کی بات جب آتی ہے تو ذہن میں اکثر یہی آتا ہے کہ بس حالات سے سمجھوتا کر لیا جائے۔ کیا واصف صاحب تسلیم و رضا کے حصول کا کوئی واضح راستہ بھی بتاتے ہیں؟ جی بالکل، ان کی تحریروں میں رضا کے مقام تک پہنچنے کے 2 انتہائی کڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی سے 2 چیزیں مکمل طور پر نکال دیں۔ کون سی؟ ڈیمانڈ یعنی مطالبہ یا خواہش، اور کمپلینٹ یعنی شکایت یا گلہ، یعنی جو مل جائے اس پر گلہ نہ ہو اور جو نہ ملے اس کا مطالبہ نہ ہو۔ رکیے، ڈیمانڈ اور کمپلینٹ بالکل نکال دیں؟ عام زندگی میں سوچیں، ہم تو روزانہ موسم کا، ٹریفک کا، اپنے باس کا گلہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو خیر چھوٹی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی شدید کٹھن صورتحال میں ہو، کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہو یا کوئی جان لیوا بیماری آ جائے، تب بغیر شکایت کے کیسے رہا جائے؟ یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ظلم یا بیماری کو سہتا رہے اور کوئی کوشش ہی نہ کرے؟ نہیں، یہیں پر اکثر لوگ اس فلسفے کو سمجھنے میں الجھ جاتے ہیں۔ تسلیم و رضا کا مطلب جسمانی یا عملی طور پر بے حس ہو جانا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک خالصتاً باطنی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ اچھا، یعنی اندر کی کیفیت۔ بالکل، آپ نے بیماری کا علاج بھی کروانا ہے اور ناانصافی کے خلاف کھڑے بھی ہونا ہے، لیکن اندرون ذات میں بغاوت نہ ہو۔ آپ کا دل یہ گلہ نہ کر رہا ہو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، خالق نے میرے ساتھ ہی یہ کیوں کیا۔ عمل جاری لے، لیکن روح شکوہ کنا نہ ہو۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اسے ہم ایک اداکار کی مثال سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اچھے ایکٹر کو ڈائریکٹر جو بھی کردار دیتا ہے، چاہے وہ کسی غریب کا ہو یا کسی بیمار کا، وہ اسے پوری ایمانداری سے نبھاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ کیمرے کے سامنے روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، لیکن کٹ کی آواز کے بعد وہ ڈائریکٹر سے جا کر یہ نہیں لڑتا کہ تم نے مجھے یہ اسکرپٹ کیوں دیا۔ وہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹر کے ذہن میں پوری کہانی ہے جو اسے شاید معلوم نہیں۔ زبردست مثال دی۔ اور جب انسان اس ڈائریکٹر کی لکھی کہانی پر راضی ہو جاتا ہے نا، تو اس کا اگلا قدم تکریم تخلیق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تکریم تخلیق؟ جی، واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر تخلیق کا احترام کرنا لازم ہے۔ ان کے نزدیک خالق کی کسی تخلیق میں نقص نکالنا دراصل خالق کی صنائی اور اس کے عمل پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ تکریم تخلیق یعنی تخلیق کی عزت کرنا۔ لیکن کیا ان چیزوں کی بھی تکریم کی جائے جو ہمیں بظاہر نقصان پہنچاتی ہیں، جو خطرناک ہیں؟ ہاں، وہ سانپ اور بچھو کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ ایک عام انسان سانپ کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے یا اسے برا بھلا کہتا ہے، لیکن جس نے تسلیم و رضا کا مقام پا لیا، وہ جانتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی فضول یا باطل پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ سانپ کے زہر میں چھپی خالق کی حکمت کا بھی احترام کرتا ہے۔ جب انسان فانی چیزوں کے ظاہری نقصان سے بالاتر ہو کر انہیں ان کے خالق کی نسبت سے دیکھتا ہے، تبھی وہ سچے مقام رضا پر فائز ہوتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اس درجے پر پہنچ جائے، اس کی زندگی میں نہ کوئی مطالبہ رہے، نہ کوئی شکایت، اور وہ ہر نقصان دہ چیز کی حکمت کو تسلیم کر لے، بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا اور ازلی خوف ہے، یعنی موت کا خوف، وہ بھی تو ختم ہو جانا چاہیے نا، کیونکہ موت بھی تو ایک ایسی ہی چیز ہے جو بظاہر ہم سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اور
یہی اس پورے باطنی سفر کا اصل حاصل ہے۔ موت کے خوف پر واصف صاحب کا ایک بڑا غیر معمولی جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں گریز ہی خوف ہے۔ گریز یعنی اوائیڈنس۔ جی ہاں، اوائیڈنس۔ اگر انسان حقیقت سے آنکھیں چرانا اور اس سے بھاگنا چھوڑ دے تو خوف کی جو پوری عمارت ہے وہ خود بخود گر جاتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کوئی اندھا کنواں نہیں، بلکہ یہ محض ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ صحیح۔ یہ اپنے اصل کی طرف لوٹنے اور خالق سے ملاقات کا وقت ہے۔ لیکن عملی طور پر سوچیں، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، ہمارے رشتے، ہماری کامیابیاں، ان سب کو چھوڑنے کا دکھ تو بڑا فطری سا ہے۔ اس دکھ سے انسان کیسے بالاتر ہو؟ دیکھیں، دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو اپنی دائمی ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں واصف صاحب ہینڈ اوور کا ایک بڑا شاندار تصور پیش کرتے ہیں۔ ہینڈ اوور؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ زندگی، عہدے اور رشتے آپ کی ملکیت نہیں، امانت ہیں۔ آپ نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ محض مسکراہٹ کے ساتھ ہینڈ اوور کرنا ہے۔ جیسے آپ نے زندگی وصول کی تھی، ویسے ہی اگلی دنیا کے سفر پر جاتے ہوئے اس عارضی چارج کو واپس کر دیں۔ ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی فیکٹری میں اپنی 8 گھنٹے کی شفٹ ختم ہونے پر اگلے مینیجر کو چابیاں اور تمام تر چارج بڑی خوشی سے پکڑا دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ان چابیوں کے جانے پر روتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اور اب اس کے گھر جانے کا وقت ہے۔ چابیاں ہاتھ سے جانے کا دکھ بڑا چھوٹا ہے اور گھر لوٹنے کی خوشی بہت بڑی ہے۔ یہ مثال اس کیفیت کو بخوبی واضح کرتی ہے، لیکن اس اطمینان کو پانے کے لیے ایک آخری رکاوٹ عبور کرنا ہوتی ہے، جسے ان تحریروں میں غیر اللہ کہا گیا ہے۔ غیر اللہ عام زبان میں تو اس کا مطلب بت پرستی یا شرک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اس کی کیا تشریح ہے؟ یہاں اس کی تشریح بہت وسیع اور لطیف ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ رشتہ، ہر وہ خواہش جو آپ اور آپ کے خالق کے درمیان دیوار بن جائے، جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے، وہ غیر اللہ ہے۔ یہ کوئی لکڑی یا پتھر کا بت نہیں، بلکہ انسان کے اندر کی رکاوٹ ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے تو دنیاوی رشتے بھی دیوار بن سکتے ہیں، جیسے ہمارے والدین ہیں یا اولاد ہے جن سے انسان کو بڑی شدت محبت ہوتی ہے۔ ہم کیسے فرق کریں گے کہ ہماری کون سی محبت فطری ہے اور کون سی غیر اللہ بن کر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ایک نبی کی اپنے بیٹے کے لیے جو بے پناہ محبت اور تڑپ تھی، وہ غیر اللہ نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عین مشیت ایزدی یعنی اللہ کے ارادے اور منشا کے تابع تھی۔ جب آپ کے دل میں خالق بسپا ہو تو آپ کا ہر جائز رشتہ اسی کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ غیر اللہ صرف وہ ہے جو آپ کو خالق کی یاد سے غافل کر دے یا اس کی نافرمانی پر مجبور کرے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے فرد کے باطن کی بات کی، اس نے منطق کو چھوڑا، عرفان نفس پایا، شکایت ترک کی، موت کو ایک شفٹ کے اختتام پر چابیاں ہینڈ اوور کرنے کی طرح لیا اور غیر اللہ کی رکاوٹیں بھی گرا دیں۔ جی، اب میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان اندر سے اتنا بدل جائے اور پھر وہ اپنے گھر سے باہر معاشرے میں قدم رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک شخص کے بدلنے سے معاشرہ بدل جاتا ہے؟ یہاں آ کر واصف صاحب کا معاشرتی اصلاح کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ان کے مطابق معاشرے کی اصلاح ہجوم سے یا محض قانون پاس کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز ایک فرد واحد سے ہوتا ہے، جسے وہ دیداور یا ریفارمر کہتے ہیں۔ دیداور۔ اور اس شخص کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس کا اعتبار، اس کا کانفیڈنس، ایک ایسی باعتبار شخصیت جس کے قول و فعل میں رتی برابر تضاد نہ ہو۔ اگر وہ دیداور معاشرے سے کہے کہ جھوٹ نہ بولو تو لوگ کسی قانون یا پولیس کے ڈر سے نہیں بلکہ اس شخص کے قائم کردہ اعتبار کی وجہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ آج کے دور سے موازنہ کریں تو یہ بات بالکل الٹ لگتی ہے۔ آج تو ہر کوئی سوشل میڈیا پر راتوں رات لاکھوں فالوورز بنا کر خود کو انفلوئنسر اور معاشرے کا لیڈر سمجھنے لگتا ہے۔ ہم تو فوری تبدیلی اور انسٹنٹ فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہی وہ سراب ہے جس کی واصف صاحب نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ ایسی باعتبار شخصیات راتوں رات پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے وہ ایک بڑی خوبصورت تمثیل دیتے ہیں کہ سبزیاں تو راتوں رات اور جلدی اگاتی ہیں، لیکن ایک تناور درخت بننے میں سالوں لگتے ہیں۔ واہ! اسی تناظر میں میر تقی میر کا وہ مشہور شعر پیش کیا گیا ہے: مجھ سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ صدیوں کی ریاضت کا عمل ہے۔
ریاضت یعنی اپنے نفس کو مسلسل رگڑنے اور پاک کرنے کا وہ کٹھن اور خاموش عمل جو فوری شہرت کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی وہ خاموش محنت جو دنیا کو نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر درخت کی جڑوں کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ تو پھر اس پوری ریاضت کا، اس پوری زندگی کے کٹھن سفر کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی شخص نے واقعی اصل کامیابی پالی ہے؟ اس کا حتمی سکور کارڈ کیا ہے؟ اس حتمی کامیابی کا تعین ایک بڑے انوکھے اور گہرے راز میں چھپا ہے، جسے ذرائع میں 40 گواہوں کا تصور کہا گیا ہے۔ واطف صاحب بتاتے ہیں کہ جس شخص کی موت کے وقت اس کے جنازے پر 40 ایماندار اور بے غرض لوگ بے ساختہ یہ گواہی دے دیں کہ یہ شخص اچھا تھا اور خیریت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جی تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ 40 گواہ، مطلب 40 گواہ، یہ نقطہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم پوری زندگی خالق سے لو لگاتے رہے، شکوے چھوڑ دیے، تو پھر آخر میں انسانی گواہی کی اتنی اہمیت کیوں ہو گئی؟ کائنات کا مالک مخلوق کی گواہی پر کیوں انحصار کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ محض عام انسانی گواہی نہیں ہے، یہ دراصل خالق کی طرف سے قبولیت کا ظاہری اظہار ہے۔ جب کوئی شخص اپنی انا مٹا کر مخلوق کے لیے خالصتاً خیر اور بھلائی بن جاتا ہے، تو وہ 40 بےلوث لوگ جو بغیر کسی لالچ بغیر کسی مفاد کے اس کی اچھائی کے معترف ہوتے ہیں، ان کی زبانیں دراصل مشیت کے تابع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے دلوں اور زبانوں کے ذریعے دنیا میں یہ اعلان کرواتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو قبول کر لیا ہے۔ انسان کی اصل تیاری یہ نہیں کہ وہ اپنے پیچھے کتنے بینک بیلنس اور جائیدادیں چھوڑ کر جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا اس نے اپنی زندگی میں اتنا خیر بانٹا ہے کہ موت کے وقت 40 بے غرض زبانیں اس کی حقانیت پر مہر ثبت کر سکیں۔ یہ واقعی ایک مکمل خاکہ ہے جو آج ہمارے سامنے واضح ہوا ہے۔ اگر ہم اس پورے سفر پر ایک نظر دوڑائیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان جب اپنے اس مادی اور منطقی فٹے کو ایک طرف رکھ کر اپنے اندرونی گھر میں جھانکتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تو کرائے کا ہے۔ بالکل۔ وہ تکبر چھوڑتا ہے، زندگی کی ناانصافیوں اور روزمرہ کی الجھنوں میں اپنے خالق سے بغاوت اور شکایت بند کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی شفٹ ختم ہونے پر چابیاں بڑی خوش دلی سے اگلے انسان کو ہینڈ اوور کرتا ہے اور پیچھے ایک ایسی خیر اور بھلائی کا سایہ دار درخت چھوڑ جاتا ہے جس کے سائے میں بیٹھنے والے اس کی سچی گواہی دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا فلسفہ ہے جو انسان کو مٹی کی سطح سے اٹھا کر نور کی رفعتوں تک لے جاتا ہے، جہاں عمل ہی دراصل اصل علم ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ نشست واقعی ہمیں اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور آج کی اس گفتگو کو ہم ایک ایسے سوال پر ختم کریں گے جو یقیناً آپ کو دیر تک اپنے اندر جھانکنے پر مجبور رکھے گا۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج کا دن اس دنیا میں آپ کا آخری دن ہو تو کیا آپ کی زندگی میں ایسے 40 بے غرض اور ایماندار لوگ موجود ہیں جو کسی بھی قسم کے دنیاوی مفاد اور لالچ کے بغیر محض آپ کی اچھائی کی سچی گواہی دے سکیں؟ اور جب وہ گواہی دیں تو وہ آپ کی چھوڑی ہوئی کس خیر اور بھلائی کا ذکر کریں گے؟ سوچتے رہیے گا۔